حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب فرماتے ہیں جس نے قرآن کریم کو اپنا امام بنا لیا، پیشوا بنا لیا، قرآن کریم اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں جو قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیتا ہے، قرآنی احکامات پر عمل نہیں کرتا، تو قرآن اسے جہنم میں دھکیل دیتا ہے۔ تو لہٰذا کہ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مسئلے میں، ہر جگہ قرآن پاک کو اپنا امام اور پیشوا بنا لیا جائے۔ کسی عقل مند نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے اگر تم مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یہ بغیر قرآن کے ممکن نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، جو قرآن کا ادب کرتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین کیا کیا انعامات سے نوازتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے دوست کے ہاں مہمان تھا، تو جس کمرے کے اندر مجھے ٹھہرایا گیا قدموں کی جانب طاق میں قرآن پاک پڑھا تھا۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں قرآن پاک کو باہر بھجوا دوں۔ پھر کہتے ہیں کہ یار میں اپنے آرام کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنی راحت کے لیے قرآن کو باہر بھجوا دوں۔ پھر کہتے ہیں کہ میں ساری رات بیٹھا رہا اور قرآن کی طرف پاؤں نہیں کیے۔ اللہ رب العالمین کو میری یہ ادا پسند آئی اور مجھے بخش دیا۔ دیکھیں جو قرآن کا ادب کرتے ہیں اللہ رب العالمین جنت عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کریم سے استفاضہ حاصل کریں، قرآن پر عمل کریں، قرآن کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔